السلام علیکم، میرا نام حنیف اللہ ہے اور میں جماعت نام کا طالب علم ہوں اور واجد علی کا فرزند ہوں۔ آج جو میری پریزنٹیشن کا عنوان ہے وہ ہے حضرت موہانی کی غزل۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ غزل کہتے کسے ہیں۔ غزل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق کی واردات کو نہایت مؤثر اور لطیف انداز سے بیان کیا گیا ہو۔ دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا۔ اس شعر میں حضرت موہانی کہتے ہیں کہ میں اپنی حاجتیں اور ضروریات دعا میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیوں پیش کروں، وہ تو ہمارا رب ہے، ہمارے ظاہری اور پوشیدہ سارے اعمال سے واقف ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے اور نہ کہ اس کے سامنے ضروریات اور حاجتیں رکھنی چاہیے، بلکہ صبر اور نماز سے مدد لینا چاہیے اور مصائب والم کا مقابلہ پامردگی سے کرنا چاہیے۔ طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری تو ہزاروں خواہشیں ہیں، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، مگر میرا مالک ہر وقت عطا کیے جاتے ہیں، مجھے نوازتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ناختم ہونے والی ہے۔ پس ہم انسانی ناشکر ہے کہ ذرا ایک طلب پوری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں۔ نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کے عشق میں خود کو مٹا ڈالا، اس کی اپنی انا اپنی خوشی سب کچھ قربان کر ڈالا، ہم نے جو کیا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ کسی کے لیے خود کو مٹا دینا۔ اس شعر کو اگر عشق کی حقیقی نظر میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب کچھ یوں نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمیں اس کے سارے احکامات کو پورے کرنے چاہیے اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے دور رہنا چاہیے، اور یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے وفا کا تقاضا ہے۔ گنہگارو چلو عفو الہی بہت مشتاق ہے عرض خطا کا۔ اس شعر میں شاعر خود کو اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو گناہگار کہہ کر مخاطب کرتا ہے کہ آج کل کے دور میں کون سا ایسا شخص ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ اے گنہگارو رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی وسعت کا اندازہ تم لگا بھی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی عفو و درگزر کی چادر بہت بڑی ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو ڈھانپ لے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ شرمندہ ہے، وہ مجھ سے معافی کا طلبگار ہے، میں نے اسے معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی سچے دل سے معافی مانگے گا تو وہ دونوں جہانوں کا مالک اسے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت تمہیں حق ان سے کیا چوں و چرا کا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی جفا کو اپنی وفا سمجھو، اگر وہ جفا کرتی ہے تو تمہاری محبت کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کرتے رہو، بس برداشت کرو اور وفا کرو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتے کہ اس سے بحث کرو۔ اس شعر کو بھی اگر عشق کی حقیقی نظر میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب کچھ یوں نکلتے ہے کہ ذرا ہماری ایک طلب پوری نہیں ہوتی تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ شکریہ۔